بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں سمی ٹاکس یوٹیوب چینل سے آپ کے سامنے نئے لیکچر میں حاضر ہے، جس میں ہم کلاسیفیکیشن آف کمپیوٹرز کے بارے میں بات کریں گے۔ کمپیوٹرز کو ہم 3 کیٹیگریز میں کلاسیفائی کرتے ہیں: سائز اور جسامت کے حساب سے، کیپیسٹی اور پرپز کے حساب سے کہ ان کی مقاصد کیا ہے، اور ٹائپ کے حساب سے کہ وہ کس ٹائپ کی کمپیوٹرز ہیں۔ اب ہم تینوں کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ اگر ہم سائز کے بارے میں بات کریں تو بائی سائز ہم کمپیوٹرز کو 4 کمپیوٹرز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں: سپر کمپیوٹرز، مین فریم کمپیوٹرز، منی کمپیوٹرز اور مائکرو کمپیوٹرز۔ جو سپر کمپیوٹرز ہیں، اس لسٹ میں بتائے گئے سارے کمپیوٹرز میں سے سب سے زیادہ فاسٹیسٹ اور سب سے زیادہ کمپلیکس کمپیوٹر سسٹم ہوتے ہیں۔ سامنے تصویر میں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، یہ ایسے کمپیوٹرز ہیں جو ملینز آف انسٹرکشنز کو پر سیکنڈز پہ پرفارم کرتے ہیں۔ ملینز آف انسٹرکشنز پر سیکنڈ۔ یہ زیادہ ایکسپینسو ہوتے ہیں اور ایک روم کی جگہ پہ اکوپائے ہوتے ہیں۔ یہ کمپیوٹرز اسپیس ایکسپلوریشن میں، سیٹلائٹ کمیونیکیشن میں اور راکٹس جو لانچ کرتے ہیں یا پھر دوسرے ریسرچ پرپس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ دنیا میں لمیٹڈ سپر کمپیوٹرز موجود ہیں۔ اس کے بعد ہے مین فریم کمپیوٹرز۔ یہ وہ کمپیوٹرز ہوتے ہیں جس میں مور دین 100 یوزرز ایک ٹائم پہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ بھی اسپیشلائزڈ کمپیوٹر سسٹم ہوتے ہیں جس میں ریسرچ ریلیٹڈ کام ہوتے ہیں۔ یہ ویدر فورکاسٹنگ اور اس طرح نیویگیشن پرپس کے لیے مین فریم کمپیوٹرز استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے منی کمپیوٹرز۔ منی کمپیوٹرز وہ کمپیوٹر ہوتے ہیں جو ہم اسپیشلائزڈ بیچ پروسیسنگ کے لیے یا پیرالل پروسیسنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس میں بھی ملٹیپل یوزرز ایک کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر ہم امپلائیز کے پے رول ہمیں پرنٹ کروانے ہیں تو ہم منی کمپیوٹرز کو استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح بیچ پروسیسنگ کی جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ منی کمپیوٹرز میں پرفارم کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مائکرو کمپیوٹر، جو عام خاص ہمارے گھروں میں، ہمارے آفیسز میں، اسکول کالجز میں جتنی بھی کمپیوٹرز ہیں، موبائل کی صورت میں، ٹیبلٹس کی صورت میں یا پرسنل کمپیوٹرز جتنے بھی ہیں، وہ سارے ہمارے مائکرو کمپیوٹرز ہیں اور وہ ایک ٹائم پہ ایک ہی یوزرز استعمال کرتے ہیں۔ بائی پرپز ہم 2 قسم کے ہمارے پاس کمپیوٹرز ہیں: جنرل پرپز کمپیوٹرز ہیں اور اسپیشل پرپز کمپیوٹرز ہیں۔ جنرل پرپز کمپیوٹرز جتنے بھی ہیں جن میں ہم ورڈ پروسیسنگ اور نارمل جتنے بھی ہمارے اپلیکیشن سافٹ ویئرز ہوتے ہیں وہ سارے ہم رن کرتے ہیں، یا وہ پرسنل کمپیوٹرز ہوتے ہیں یا آفس میں جو ہم یوز کرتے ہیں، وہ سارے جنرل پرپز کمپیوٹرز جو مائکرو کمپیوٹرز کے لسٹ میں آتے ہیں۔ پھر اسپیشل پرپز کمپیوٹر سسٹم وہ کمپیوٹرز جس میں خاص قسم کے آپریٹنگ سسٹمز انسٹال ہوتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، جو اس سے پہلے لیکچر میں نے ڈسکس کیا تھا، کہ جس میں امبیڈڈ آپریٹنگ سسٹم یا پھر ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم جو ہم بینکس میں استعمال کرتے ہیں، یا بینکنگ اپلیکیشنز، فائنینشیل اپلیکیشنز یا میڈیکل سائنس میں جتنی بھی کمپیوٹر سسٹم ہیں، ان میں اسپیشل آپریٹنگ سسٹم استعمال ہوتے ہیں اور وہ اسپیشل پرپز کمپیوٹر کہتے ہیں۔ اس کے بعد انالاگ کمپیوٹرز، یہ سامنے تصویر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے، کسی بھی ہاسپٹل میں آپ جائیں تو وہاں پہ کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ میں آپ نے اس طرح کی اسکرینز دیکھے ہوں گے جس میں ویوز چلتی ہے کنٹینیوس کسی بھی پیشنٹ کے ساتھ جو لگا ہوتا ہے، اور وہ انالاگ کمپیوٹرز ہوتے ہیں، وہ ہمیں ڈیٹا انالاگ فارم میں دیتے ہیں۔ ڈیجیٹل کمپیوٹر جتنی بھی آج کل جنرلی جو موبائل فونز ہیں، اسمارٹ فونز ہیں، ٹیبلٹس ہیں، جتنی بھی کمپیوٹرز ہیں وہ جنرل پرپز کمپیوٹرز ہیں، وہ سارے زیادہ تر ڈیجیٹل کمپیوٹرز ہیں، کیونکہ وہ ڈیجیٹل فارم میں انفارمیشن ہمیں شو کرتے ہیں، 0-1 کی صورت میں یا ڈیجٹس کی صورت میں ہمیں شو کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہائبرڈ کمپیوٹرز ہیں، وہ کمپیوٹرز جس میں انالاگ کمپیوٹرز اور ڈیجیٹل کمپیوٹرز مل کے ہائبرڈ کمپیوٹر بناتے ہیں جو دونوں کی کام ایک ساتھ کرتے ہیں۔ اچھا، سپر کمپیوٹر سے بھی زیادہ فاسٹیسٹ اور زیادہ کمپلیکس ایک کمپیوٹر اور موجود ہے جو آج کل تیزی سے اس پہ کام ہو رہا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں کوانٹم کمپیوٹر۔ کوانٹم کمپیوٹرز کیا ہوتے ہیں؟ وہ کوانٹم فزکس اور کوانٹم میکینکس کے پرنسپلز پہ کام کرتے ہیں۔ کوانٹم میکینکس میں، کوانٹم فزکس میں ہم پارٹیکلز اور سب پارٹیکلز کے جتنی بھی پراپرٹیز ہے، کریکٹرسٹکس ہے،
ان کو بروکار لاتے ہیں اور کیلکولیشنز پرفارم کرتے ہیں، جیسے کہ سپر پوزیشن، انٹرفیئرنس اینڈ انٹینگلمنٹ۔ یہ کوانٹم میکینکس کے پرنسپلز ہیں، وہ کوانٹم کمپیوٹرز میں ہم یوز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جتنے بھی کمپیوٹرز تھے جو سپر کمپیوٹرز تھے، وہ بٹس کی صورت میں 0 میں اور یا 1 کی صورت میں انفارمیشن پروسیس کرتے تھے، لیکن جو کوانٹم کمپیوٹرز ہیں وہ کیو بٹس یا کوانٹم بٹس کی صورت میں انفارمیشن کو پروسیس کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد ہے کہ وہ ایک ٹائم پہ یا تو 0 ہوتا ہے کوئی بھی ٹاسک، یا 1 ہوتا ہے، یا پھر ایک ہی ٹائم پہ 0 1 اور 1 0 دونوں ہوتے ہیں، تو یہ کوانٹم بٹس کی صورت میں کام کرتے ہیں۔ اچھا، کوانٹم کمپیوٹرز سپر کمپیوٹر سے بھی 135 ٹائمز فاسٹر کمپیوٹرز ہوتے ہیں، اور دنیا میں یہ سب سے زیادہ فاسٹیسٹ اور سب سے زیادہ کمپلیکس کمپیوٹرز ہیں۔ جو سب سے پہلے ایک کوانٹم کمپیوٹر بنا تھا وہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا اور MIT کے گریجویٹس نے 2 کیوبٹس کا ایک کمپیوٹر سسٹم بنایا تھا۔ ریسنٹلی 2020 میں بیڈو ایک چائنیز IT فرم ہے، IT کمپنی ہے، انہوں نے ایک کوانٹم کمپیوٹر ڈیولپ کیا جس کو کوئنشی کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور وہ 10 کوانٹم بٹس پہ کی پروسیسر پہ کام کرتا ہے۔ لیکن ریسرچ اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ اب 100 کوانٹم بٹس اور 1000 کوانٹم بٹس کے پروسیسرز بنانے کے لیے بھی ریسرچ آگے کام ہو رہا ہے اس پہ، تاکہ اس طرح کی کمپیوٹرز ہم بنا سکیں تاکہ وہ زیادہ کمپلیکس سچویشنز کو، انتہائی کمپلیکس پرابلمز کو بھی آسانی سے سولو کر سکیں۔ جو لیٹسٹ نیوز ہے 2022 کی وہ یہ ہے کہ نیورل لنک ایک کمپنی ہے جو برین مشین انٹرفیسز بناتی ہے، اور جو دنیا کے ریچسٹ پرسن ہے ایلن ماسک، وہ اس کمپنی کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح ایک انٹرفیس اس طرح کی کمپیوٹرز بنائے جو کوانٹم فزکس کے بیس پہ ہو، اور وہ انسان کے برین کو کنیکٹ کر سکے ود انسان کے برین کو دوسرے اعضاء کے ساتھ، جتنے بھی سگنلز پروڈیوس ہوتے ہیں وہ سارے اس کمپیوٹر میں ہم ریکارڈ کر سکیں کوانٹم کمپیوٹرز میں۔ ان کمپیوٹر سسٹم کے کچھ ایگزامپلز ہیں، یہاں پہ کچھ ایگزامپلز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سپر کمپیوٹرز میں IBM روڈ برنر ہے، IBM بلو جین ہے، انٹیل ASI ریڈ، پیرم 1000، کرے XMP 14۔ مین فریمز میں IBM ES000 سیریز اور ICL 39 سیریز اینڈ CDC 6600، یہ مین فریم کمپیوٹرز ہیں۔ منی کمپیوٹرز میں PDP 11 اینڈ IBM 8000 سیریز، AS400 کمپیوٹرز، موٹرولا 68040، ME 1500 وغیرہ، یہ ساری منی کمپیوٹرز ہیں۔ اور مائکرو کمپیوٹرز سمپلی جو ہمارے پاس IBM، لینوو، تھنک پیڈ، ایپل، ڈیل، HP، HCL، یہ سارے جتنی کمپیوٹرز ہیں یہ ہمارے پاس مائکرو کمپیوٹرز میں آتے ہیں۔ جنرل پرپز کمپیوٹر میں جتنے بھی لو کاسٹ کمپیوٹر سسٹم ہیں وہ ساری مائکرو کمپیوٹرز کی، وہ سارے جنرل پرپز میں آتے ہیں۔ اسپیشل پرپز کمپیوٹرز وہ سسٹم ہوتے ہیں جس میں فار ایگزامپل ATMs میں ہم انسٹال کرتے ہیں، سرویلنس سسٹمز میں جو سسٹمز استعمال ہوتے ہیں، یا پھر آئل ایکسپلوریشن سائٹ پہ جو کمپیوٹر سسٹم استعمال ہوتے ہیں، وہ سارے اسپیشل پرپز کمپیوٹر سسٹمز ہیں۔ انالوگ میں آپ سمپل ایگزامپل جس طرح کلاک ہے ہمارے گھروں میں پڑے ہوتے ہیں، وہ کلاک انالوگ ہوتے ہیں، اور اس طرح ویہیکل جو گاڑیوں کے، موٹر بائکس کے، موٹر سائیکلوں کی جو اسپیڈو میٹر ہوتے ہیں زیادہ تر وہ انالوگ سسٹمز ہوتے ہیں، یا کرنٹ اور وولٹیج وغیرہ کو میجر کرنے کے لیے، الیکٹریکل سگنلز کو میجر کرنے کے لیے جو ہم ڈیوائس یوز کرتے ہیں وولٹ میٹر، وہ ہمارے پاس انالوگ فارم میں کام کرتے ہیں۔ ڈیجیٹل کمپیوٹرز میں پرسنل کمپیوٹرز ہے، لیپ ٹاپ ہے، ڈیجیٹل واچ ہے، کلاکس ہے، ڈیجیٹل ایٹسیٹرا سارے۔ ہائیبریڈ میں آٹو گیسولین پمپ ہے، یہ اس طرح اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ جس طرح ہم گیسولین پمپ پہ ہم گیس پیٹرول، یا پیٹرول پمپ پہ ہم پیٹرول ڈالتے ہیں گاڑی میں یا گیس بھرتے ہیں، تو وہاں پہ گیس کی کیپیسٹی کو بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں مشین میں، اور اس کی پرائس اور اس کی ویلیو بھی ایک ساتھ بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں، تو وہ ہائیبریڈ کمپیوٹر سسٹم اس میں انسٹال ہوتے ہیں۔ اچھا، کمپیوٹرز کے کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ
دنیا کا جو فرسٹ سپر کمپیوٹر ہے وہ اس کا نام ہے کنٹرول ڈیٹا کارپوریشن CDC 6600. اس سے پہلے سلائیڈ میں بتایا بھی ہے. یہ اس دنیا کا فرسٹ کمپیوٹر سپر کمپیوٹر مانا جاتا ہے. اچھا، جاپان میں فوگیک کو سپر کمپیوٹرز جو کہ رکھی ہوئی ہے رائکن سینٹر فار کمپیوٹیشنل سائنس میں یہ رکھی ہوئی ہے. یہ دنیا کا فاسٹیسٹ سپر کمپیوٹر ہے جو کہ $1 بلین اس کی قیمت ہے. صرف 500 سپر کمپیوٹرز میں دنیا کے لیول پہ 500 سپر کمپیوٹرز میں سے صرف 2 کمپیوٹر سسٹم ہے جو ونڈوز بیسڈ آپریٹنگ سسٹم استعمال کرتے ہیں. باقی 485 سسٹمز لینکس آپریٹنگ سسٹم استعمال کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں تفصیلاً بات کی تھی. PDP-1 was the first mini computer. فرسٹ منی کمپیوٹر PDP-1 سیریز میں آتا ہے. جو 4th جنریشن میں مائکرو پروسیسر ڈیولپ ہوا تھا وہ انٹیل 4004 چپ. یہ فرسٹ مائکرو پروسیسر تھا جو 1971 میں ڈیولپ ہوا تھا. اور یہ مائکرو پروسیسر کس پرپس کے لیے بنایا گیا تھا؟ کیلکولیٹرز میں استعمال کرنے کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ کیلکولیشنز ہم آرام سے پرفارم کر سکیں. جو فرسٹ پروگرامیبل اور ڈیجیٹل کمپیوٹر الیکٹرانک نیومیریکل انٹیگریٹر اینڈ کمپیوٹر وہ ڈیولپ ہوا تھا 1945 میں اور اس کا جو وزن تھا وہ 27 ٹنز تھا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا کمپیوٹر تھا. فرسٹ جنریشن کے کمپیوٹرز اتنے بڑے ہوتے تھے 27 ٹنز کے برابر ہوتا تھا. اچھا، ایک اسٹیٹسٹا ایک سائٹ ہے، انہوں نے 2021 میں یہ ریویل کیا تھا، انکشاف کیا تھا کہ اب تک جو ڈیوائسز ہیں موبائل ڈیوائسز وہ ایکٹیو ڈیوائس ہے 15 بلین ڈیوائسز ابھی تک استعمال ہو رہے ہیں. تھینک یو سو مچ.